تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا, پھر شرک دنیا میں پھیلا, پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, 950 سال سمجھاتے رہے, 40 لوگوں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے, اللہ نے بالآخر 1000 سال کے بعد پوری قوم کو تباہ کر دیا. پھر پیغمبروں کے قوم عاد آئی, قوم سمود, اور یہ سلسلہ چلتے چلتے کبھی پیغمبر غالب آتے, کبھی لوگ غالب آتے, اور اللہ نے پھر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اتنے معجزے دیے کہ عقل مندوں کے لیے کافی. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں, ماں کی گود میں ہم کلام ہو رہے ہیں لوگوں سے, اور کوڑ کے مریضوں کو شفا مل رہی ہے. اتنے معجزے, کہا جاتا ہے کہ جتنے معجزے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ملے شاید کسی پیغمبر کو نہیں ملے. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ کی زندگی میں اس وقت یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تاکہ عیسیٰ کے دین کو اللہ سارے دینوں پہ غالب کر دے. موسیٰ سے اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون کے خلاف اس لیے بھیجا تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کے دین کو ساری دنیا میں اللہ غالب کر دے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین ایک وقت تک چلا, پھر یہودیوں نے سازشیں کی اور حضرت موسیٰ کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور آج یہودیت جس شکل میں ہے, تحریف شدہ شکل میں, بہت تھوڑے سے علاقے میں, دنیا میں مذہبی اعتبار سے ان کا اثر رسوخ نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ اثر ہے, مذہبی اعتبار سے لوگ ان کو فالو نہیں کرتے. کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہود کے علماء کی تقریریں, اس کے آپ نے ویورشپ دیکھی ہو جناب 1 ملین, کبھی دیکھی آپ نے؟ کبھی آپ نے عیسائی پادری کی کوئی تقریر دیکھی؟ عیسائی پادری نے آج جناب عیسائیت پر ایک شاندار بیان کیا اور 2 گھنٹے کا بیان 10,000 لوگوں نے سنا. کبھی سنا آپ نے؟ کہیں بھی نہیں. تو عیسائیت بھی ختم اور یہودیت بھی ختم, حالانکہ برحق مذہب تھے. قرآن کہہ رہے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہی کام دے کر جو دوسرے پیغمبروں کو ہدایت اور دین حق. پچھلے پیغمبروں کے پاس بھی ہدایت اور گائیڈنس اور دین حق, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گائیڈنس اور دین برحق. لیکن آگے اللہ نے ایک اور قید کا اضافہ کر دیا, یہ آخری نبی ہیں. اب ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا کمزور دین ہو کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد, یار بولنے پر پابندی ہے, کیا ہو گیا؟ اتنا کمزور دین نہیں ہے کہ تھوڑے دن چلے اس کے بعد ختم. لوگ کہیں ہاں یار اسلام بھی ہوا کرتا تھا, ونس اپون اے ٹائم بڑا ایک مسلمانوں کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی اور بڑی تعلیمات تھیں. آج کل تو 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں. وہ سنا ہے عید بقرعید پہ 2-4 بکرے کاٹ دیتے ہیں, اور عید میں جیسے وہ عیسائی 25 دسمبر کو, تو ہمارا بھی تھوڑا عید پہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو جاتا ہے. باقی تو قانون تو عدالت ہی بتائے گی, زندگی گزارنے کے قوانین کیا ہیں وہ تو آپ کو لائر بتائے گا. کیا خیال ہے؟ جیسے عیسائی چرچ جاتا ہے اتوار کے دن, لیکن لائف اسٹائل قانون کیا ہے یہ کس سے پوچھتا ہے؟ یہ لائر سے. یار اس ملک میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. جو ملک کا قانون ہو, جو جس کو غلط کیا ہے اس کو غلط سمجھتا ہے, جس کو صحیح کیا ہے اس کو. میں نے مشہور میرا مناظرہ ہے نا پادری سے, میں نے اس سے پوچھا عیسائیت میں تعلیمات کیا ہیں, تو اس نے 3 یا 4 تعلیمات بتائیں, اور 3 یا 4 تعلیمات میں ایک جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, یہ نہیں کرنا. میں نے کہا تو ہندو بھی بولتا ہے اس میں, یہ تو میں بھی بول رہا ہوں, یہ تو آپ بھی بول رہے ہیں, تو جس سے بھی اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے بھائی. مسائل صبح سے لے کے رات تک, رات سے لے کر صبح تک, ریاست کیسے چلانی ہے, ساری زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کی ہدایت عیسائیوں کے پاس نہیں ہے, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 چیزوں کے علاوہ بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا نا, تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ 1400 سال 2000 سال کے بعد کہہ رہے ہوں گے ونس اپون اے ٹائم کہ ایک راج تھا مسلمانوں کا, ایک طاقت تھی اور ایک مذہب تھا, اب اس کی 2-4 باقیات رہ گئی ہیں, جیسے یہودیوں کی رہ گئی اور عیسائی, حتیٰ کہ کتاب بھی ختم ہو گئی. تورات میں بھی تحریف اور انجیل میں بھی 5-6 قسم کی بائبل ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان میں سچی مچی کی کون سی ہے. قرآن کہہ رہا ہے اب جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کے بھیجوں گا نا, تو صرف یہ دین حق لے کے آئیں گے نہیں, لیظہرہ علی الدین کلی, تمام ادیان پر اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے, غالب. جب کسی مذہب کی بات ہوگی تو بھائی بند کر دیں اس کو یار, خود سے کوئی کام نہ کیا کریں تقریر کے دوران. تو جب مذہب کی بات ہوگی تو لوگ کہیں گے دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو صرف کون سا ہے, اسلام ہے, ورنہ بلا مذہب ہی ٹھیک ہے ہم.